بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن میرا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوا تو وہ میرا دامن پکڑتے ہی بولی، 3 راتوں سے بھوکھی ہوں، کھانا کھلا دو۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا اور اسے اپنے گھر بلا کر کھانا کھلا دیا، مگر جانے سے پہلے وہ مجھے ایک ڈبہ دے کر بولی، تیرے لیے سرپرائز ہے، اس ڈبے کو رات کو کھول دینا، خوش ہو جاؤ گے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ آدھی رات کو بے چینی سے جوں ہی وہ ڈبہ کھولا تو کانپ اٹھا، کیونکہ اس میں وہ عورت، میرا نام احتسام ہے، وہ عورت مجھے شامی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ وہ عورت کون؟ میں یہاں پر ایک ایسی عورت کا ذکر کر رہا ہوں جو میرے دوست کے محلے میں رہا کرتی تھی۔ سب اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو بد کردار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ہمارے پورے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ حلیمہ اچھی عورت نہیں تھی، جبکہ مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ میں جب بھی اپنے دوست کو اس کے گھر سے لینے جاتا تھا تاکہ ہم دونوں مل کر اسکول جا سکیں تو وہ فوراً اپنے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہوتی تھی، آنکھوں میں کاجل لگا کر رکھتی تھی اور ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنا کرتی تھی۔ وہ مجھے پکار کر کہتی تھی، شامی مجھے دکان سے دال تو لا دو۔ وہ اکثر مجھ سے دال منگوایا کرتی تھی، میں اس کی فوراً بات مان لیا کرتا تھا۔ ایک دن میرا دوست احسن بولا، شامی تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تو اس عورت کی بات کیوں مانتا ہے؟ تو جانتا ہے کیا، یہ تو بہت بد کردار ہے۔ بد کردار لفظ سن سن کر میں تنگ آ چکا تھا۔ میں بولا، احسن آج تم مجھے بتا ہی دو، یہ بد کردار ہوتا کیا ہے؟ احسن نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میرے کان میں بولا، بد کردار اس عورت کو کہتے ہیں جس کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں، جو راہ چلتے مردوں کے ساتھ دل لگی کرنے لگے۔ تم اس عورت سے باز آ جاؤ۔ میں تو احسن کی بات سن کر ہی حیران رہ گیا۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ حلیمہ ایسی نکلے گی۔ میں چپ کر گیا۔ شام میں جب میں گھر پہنچا تو ہمارے گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ وہ سب مل کر بار بار حلیمہ کا نام لے رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے گاؤں سے نکال دینا چاہیے، اس جیسی بے حیا عورت کا ہمارے گاؤں میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ باقی عورتیں بھی اس کی برائی کی ترکیب حاصل کرنے لگیں۔ ادھر ادھر سے یہ لفظ سن کر مجھے بھی حلیمہ سے کراہت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں نے آج تک اس بد کردار عورت کی بات ہی کیوں مانی۔ خیر، میں نے دل میں توبہ کر لی تھی کہ میں آج کے بعد اس کی بات نہیں سنوں گا۔ اگلے دن میں اپنے دوست احسن کو لینے کے لیے اس کے محلے گیا تو مجھے پھر سے حلیمہ نے پکارا تھا۔ میں نے سنی انسنی کر دی، مگر وہ باز آنے والی کہاں تھی۔ اس نے 1-2 بار مجھ سے پکارا تو میں غصے سے بولا، مجھے آواز مت دیا کرو، میں جانتا ہوں تم بد کردار عورت ہو، مجھے تم جیسی عورت کی کوئی بات نہیں سننی۔ اس دن میں نے ہمت دکھائی۔ اس کے بعد میری زندگی سے حلیمہ کا سایہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ پہلے تو چند منٹ کھڑی دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں بہت گلے تھے، مگر میں اس کے جال میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں نے حلیمہ کی کبھی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچھ عرصہ میرے سامنے نہیں آئی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں بہت بڑا ہو گیا تھا، اتنا بڑا کہ میری والدہ میری شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھا کہ چلو کام تو لگ ہی گیا ہوں،
اب گھر بھی بس جائے تو امی بولی، احتشام بتا تجھے کیسی لڑکی کی شادی کرنی ہے؟ امی کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے حلیمہ کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت حیرت ہوئی کہ میں نے ایسا کیسے سوچ لیا۔ امی نے مجھے پھر سے پکارا تو میں بولا، امی مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو ہر وقت خوشبو میں نہائی ہوئی ہو، صاف ستھرا لباس پہنے ہو، جب میں اس کی شکل کی طرف دیکھوں تو تازگی کا احساس میرے اندر اتر جائے۔ میری امی ہکی بکی میری طرف دیکھتی رہیں، پھر بولی، ایسی عورتیں گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی۔ جو عورت زیادہ بن ٹھن کر رہنے والی ہو وہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔ مجھے امی کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کیونکہ میں نے امی کی اپنی زندگی میں اسکول اور کالج میں بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی تھیں جو سج سور کر رہنے والی تھیں، مگر ان میں کوئی برائی نہیں تھی۔ خیر، میں نے اپنی پسند کے متعلق امی کو بتا دیا۔ ایک دن وہ کہنے لگی، احتشام بیٹا، میں آج ہی تیرا رشتہ دیکھنا شروع کر رہی ہوں۔ مجھے پڑوسن سے دوسرے گاؤں کے لیے ایک لڑکی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پڑھی لکھی بھی ہے، اس لیے میں آج وہاں تمہارا رشتہ دیکھنے جاؤں گی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ امی صبح سویرے ہی پڑوسن آنٹی کے ساتھ گھر سے نکلیں۔ مجھے امید تھی کہ آج خیر کی خبر آئے گی۔ مجھے یقین تھا کہ آج تو امی میرا رشتہ پکا کر دیں گی۔ ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے کہ امی گھر میں داخل ہو گئیں۔ ان کا موڈ بے حد خراب تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھیں اور گیٹ کو بھی زور سے بند کر دیا تھا۔ شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ گیٹ کے بند ہونے سے پیدا ہونے والی آواز سن کر پڑوسن آنٹی امی کے غصے سے خبردار ہو جائیں۔ میں نے جلدی سے امی کو گلاس بھر کر پانی کا پیش کیا۔ امی نے بیٹھتے ہی مجھے اشارے سے کہا کہ پنکھے کی سپیڈ بڑھا دو۔ میں جانتا تھا کہ پنکھا فل سپیڈ میں لگا ہوا ہے، مگر پھر بھی امی کی تسلی کے لیے میں نے یہ ظاہر کیا کہ پنکھا تیز کر رہا ہوں۔ میں امی کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، امی کیا بات ہے؟ آپ بہت غصے میں لگ رہی ہیں۔ امی کہنے لگی، کچھ نہیں، بس یہ اس نذیرہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم جانتے ہو کیا، تمہارا رشتہ دکھانے مجھے کس گاؤں میں لے گئی تھی؟ یہ حلیمہ بد کردار کے گاؤں مجھے لے گئی تھی۔ مجھے جیسے ہی پتہ چلا، میں تو لڑکی والوں کے گھر بھی نہیں گئی بلکہ الٹے قدموں لوٹ آئی۔ مجھے آپ کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میں آج تک یہی سمجھتا رہا کہ حلیمہ ہمارے گاؤں کی ہے۔ میں نے اس حیرت کا اظہار امی کے سامنے کیا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں، اب امی مجھے حلیمہ کے ماضی کے متعلق سب کچھ بتا دیں گی۔ میں بولا، امی حلیمہ تو شروع سے ہی ہمارے گاؤں میں رہ رہی ہے۔ امی نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ بولی، ارے نہیں نہیں، یہ شروع سے یہاں پر نہیں رہتی۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہوا کرتی تھی، وہ تندور لگایا کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جسے اس نے بڑی محبت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ شوہر تو اس بیچاری کا جوانی میں ہی مر گیا۔ اس نے دن رات محنت کی مگر حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے بیٹے ساجد کو نہ کھلایا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ماں کا سہارا بنوں۔ وہ اپنی ماں کے تندور کی خاطر دوسرے گاؤں سے لکڑیاں لانے لگا تھا۔ وہیں اس گندی عورت نے اس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا۔ میں حیران ہوا اور بولا، امی کون سی گندی عورت؟ امی بولی، ارے کیا ہو گیا ہے؟ میں حلیمہ کی بات کر رہی ہوں۔ میں ایک دم سے امی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں بولا، امی پھر کیا ہوا؟
امی بولی پھر کیا ہونا تھا ساجد، اس بد کردار لڑکی کو بھگا لایا تھا۔ اس کی ماں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بیچاری دیواروں سے سر ٹکراتی رہ گئی۔ دوسرے گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی لڑکی اس گاؤں میں آئی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ساجد کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ اس کو دیکھ کر باقی لڑکے نصیحت پکڑیں اور پھر دوبارہ یہ کام کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ ساجد کی ماں بیچاری لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی جوڑتی مر گئی۔ اس کی موت کے بعد حلیمہ کے والدین نے یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، وہ جائے بھاڑ میں۔ حلیمہ اور ساجد بہت خوش تھے۔ ساجد بھی کام کاج کرنے لگا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ گاؤں والوں نے بھی حلیمہ کو اپنا لیا۔ ایک دن ساجد کام پر گیا ہوا تھا مگر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جلدی لوٹ آیا۔ اس نے گھر پہنچ کر عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ اس کی بیوی حلیمہ نے کسی اور مرد کو گھر پر ملنے کے لیے بلوایا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو ساجد غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کلہاڑی نکالی اور شور ڈال دیا کہ وہ ان دونوں کو کاٹ ڈالے گا، مگر لڑکا تیز تھا، فرار ہو گیا۔ تب تک گاؤں کے باقی لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے ساجد کو اس انتہائی قدم سے روکا۔ ساجد بولا، میں آج اس گھٹیا عورت کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے طلاق دے کر حلیمہ کو گھر سے نکال دیا۔ گاؤں کا ہر فرد اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ ساجد کو دلاسے دیے جا رہے تھے کہ ایسی لڑکی جو اپنے والدین کی نہیں بنی وہ تمہاری کیسے بن سکتی تھی؟ اس نے اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا دیا تو پھر تمہاری عزت کو وہ کیسے کر لیتی؟ حلیمہ گاؤں چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں آ گئی تو وہاں کے لوگوں نے اسے دھکے مار مار کر گاؤں سے نکال دیا۔ یہ اپنا سامان لے کر واپس یہاں آ گئی تھی، پھر بھی ساجد نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور اپنا گھر اس کے رہنے کے لیے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اب وہ وہیں پر رہتی ہے۔ گاؤں کا ایک ایک فرد اس کو بد کرداری کا گواہ ہے۔ وہ نہ جانے ہر روز بن کر کہاں جاتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے حلیمہ کا سجا سجایا وجود آ گیا۔ مجھے ایک دم سے جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ اتنی بدنامی کے بعد کوئی کیوں اور کیسے سج سنور سکتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ایسی عورت ہی کر سکتی تھی جس کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہ ہوتی، کیونکہ اصل عورت تو بدنامی کا روگ دل سے لگا کر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ خیر، مجھے اس دن حلیمہ کے متعلق سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد امی میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئیں۔ آخر کار انہیں ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ مجھے تصویر دکھائی گئی تو میں بھی شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر امی نے شادی کے تمام انتظامات کر دیے اور ایک خوبصورت دن میں سجی سجائی سی پیاری سی مناہل بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ رسم و رواج کے مطابق میں نے اپنی بیوی کو سونے کی انگوٹھی منہ دکھائی کے طور پر دیتے ہوئے وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی تعریف کی تو وہ مسکرا کر بولی، احتشام، میں آپ کو اچھی لگی کیا؟ میں ہنس دیا اور بولا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اچھی لگی تھی تو میں نے تمہیں شادی کی تھی نا۔ مناہل معصومیت سے بولی، میں نے سن رکھا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی ہر بات مانتے ہیں۔ آپ بھی میرے لیے ایک بات مانیں گے کیا؟ مجھے اس کا انداز اتنا اچھا لگا کہ میں بولا، ہاں کہو۔ تو بولی، بچپن سے ہی مجھے اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ابو کے وسائل کم تھے، وہ صرف خود ہی حج پر جا سکتے تھے۔ جب وہ حج سے واپس لوٹ کر آئے تو اتنے سرشار رہنے لگے تھے کہ کیا بتاؤں۔
وہ ہر وقت ہمیشہ اللہ کے گھر کی باتیں بتاتے تھے، مدینے کی گلیوں کے قصے سناتے تھے۔ تب سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا گھر دیکھوں، میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی فضا میں سانس لے سکوں۔ آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں گے نا؟ میں اپنی بیوی کی بات سن کر بہت خوش ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنی نیک بیوی دی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا افسوس بھی تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے۔ میں بولا، مناہل تم جانتی ہو نا، تمہارا شوہر بھی سفید پوش ہے۔ میں نے آج تک جو کمایا اس جمع پونجی سے شادی کر لی، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر پیسے جمع کریں گے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیوی میری مجبوری سمجھ چکی ہے۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور سلامی میرے سامنے رکھ دی اور بولی، یہ پیسے لے لیں، ہم آج سے ہی حج پر جانے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اس سے وہ پیسے تھام لیے۔ ہم نے خوبصورت زندگی کا آغاز کر لیا۔ میں نہ جانے کیوں اپنی بیوی اور حلیمہ میں تقابل کرنے لگا تھا کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے اور حلیمہ نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے اور وہ شاید ابھی تک اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آئی ہوگی۔ میری شادی کو چند ماہ گزرے کہ میری بیوی امید سے تھی۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک دن مجھے کام سے چھٹی تھی تو میں اپنے دوست احسن کے محلے چلا گیا۔ میں جیسے ہی اس کے محلے میں داخل ہوا، میرے کانوں میں نرم سی آواز گونجی، شامی۔ میری بات سنو، میں ایک دم سے چونک گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو مجھے دروازے میں کھڑی حلیمہ نظر آئی۔ آج بھی اس نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ اس کی بدحالی کا گواہ تھا۔ اندر دھنسی آنکھوں سے وہ مجھے ٹوٹ کر دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ کہے بغیر آگے بڑھنے لگا تو وہ بھاگ کر میرے پاس آ گئی اور اس نے میرا دامن پکڑ لیا۔ وہ رونے لگی، بولی، شامی 3 راتوں سے بھوکھی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کھانا کھلا دو۔ میں بھوک سے مر گئی تو تم گاؤں والے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ جب تم لوگوں سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے میرے ایک بندے کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی کیوں سنا دی؟ کیا میں نے تم لوگوں کو سزا اور جزا بانٹنے کا اختیار دیا تھا؟ اگر نہیں دیا تو تم لوگوں نے خود کو خدا سمجھ کر اسے سزا کیوں دی؟ حلیمہ کی بات سن کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ گناہ کی سزا تو اللہ دیتا ہے نا، کہ انسان پھر آج تک ہم سزا تو اللہ دیتا ہے نہ کہ انسان، پھر آج تک ہم نے مل کر حلیمہ کو سزا کیوں دی؟ میں بولا، اٹھو میرے ساتھ، میرے گھر چلو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میرا قدم پڑنے سے تمہارا گھر ناپاک تو نہیں ہو جائے گا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ بولی، رکو، مجھے اپنے گھر سے ایک چیز لانی ہے۔ جب وہ لوٹی تو اس نے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ میں سمجھا شاید وہ کھانا کھا کر کچھ کھانا اپنے گھر بھی لانا چاہتی ہو، اس لیے اس نے ڈبہ لے لیا۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ سارا راستہ وہ اللہ ہو کا ورد کرتی رہی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تاثیر تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شروع سے ہی میرے دل میں حلیمہ کے لیے سافٹ کارنر تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، اس لیے اس جذبے کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ شاید مجھے اس سے عقیدت تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ایک بدکردار عورت سے عقیدت کیسے ہو سکتی ہے؟ عقیدت تو اللہ والوں سے ہوتی ہے۔ میں حلیمہ کو لے کر گھر پہنچا تو صد شکر کیا امی گھر پر نہیں تھی۔
میری بیوی مناہل بولی، احتشام یہ کون ہے؟ میں بولا یہ ہماری مہمان ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ حلیمہ بولی، شامی یہ کون ہے؟ مجھے بھی تعارف کروا دو۔ میں بولا یہ میری بیوی ہے۔ حلیمہ ایک دم سے اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، شامی اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا، اس کو کبھی رسوا مت کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میری بیوی جلدی سے حلیمہ کے لیے کھانا لے آئی۔ اس نے کھانا کھایا اور جھولی اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگی۔ مناہل نے ایک ڈبے میں حلیمہ کے لیے کھانا ڈال دیا تاکہ وہ ساتھ لے جائے۔ مناہل کچن میں چلی گئی تو حلیمہ نے مجھے اپنے پہلو میں پڑا ڈبہ اٹھا کر تھما دیا۔ وہ بولی، یہ تمہارا تحفہ ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولا، نہیں نہیں، میں تم سے تحفہ نہیں لے سکتا۔ حلیمہ بولی، میرا یقین کرو، یہ حرام کی کمائی والا تحفہ نہیں ہے۔ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ میں بولا، ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں یہ تحفہ کیسے لے سکتا ہوں؟ میری بات سن کر وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ کہنے لگی، میں نے اپنے ارد گرد بہت نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی اس لائق لگا ہی نہیں جس سے میں یہ سونپ سکوں۔ تمہیں یاد ہے نا، تم بچپن میں بھی میرا کہا مانا کرتے تھے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ رکھ لو۔ میں نے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ حلیمہ نے مجھے تاکید کی کہ میں وہ ڈبہ رات گئے کھولوں۔ حلیمہ کو میں اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اب مجھے رات کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا کہ نہ جانے حلیمہ مجھے کیا تھما گئی ہے۔ رات کے وقت جب میری بیوی سو گئی تو میں نے وہ ڈبہ کھول لیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کیونکہ اس میں بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس میں ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ حج کے پیسے۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ حلیمہ نے مجھے یہ کیوں تھما دیا۔ اب میں صبح کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اٹھ کر حلیمہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اس کے سامنے وہ ڈبہ رکھ دیا اور بولا، حلیمہ یہ کیا ہے؟ حلیمہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ رونے لگی اور بولی، شامی میری بڑی خواہش تھی کہ میں حج پر جا سکتی، اس لیے میں نے قطرہ قطرہ کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے، لیکن اب جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم سفر نہیں کر سکتی، اس لیے تم یہ حج اگلے سال کر لینا جب بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس لیے یہ پیسے میں نے تمہیں دے دیے کہ میرے نام کا حج کر لینا۔ اگلے سال میں خود سے چلی جاؤں گی۔ پھر تم جانتے ہو نا، حج پر جانے کے لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے، جو میرے پاس نہیں ہے۔ میں حج پر نہیں جا سکتی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ میں نے مناہل کے اور اپنے پیسے جمع کیے تو وہ ایک بندے کے حج کے اخراجات کے لیے کافی تھے۔ میں نے مناہل کو بتایا کہ حج پر جانے کا انتظام ہو گیا ہے تو وہ کانپنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہمارے حج کے انتظامات ہو چکے تھے۔ میں جانے سے پہلے حلیمہ سے مل کر گیا تھا۔ وہ مجھے کہتی رہی کہ میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ میں جانے سے پہلے حلیمہ کے لیے ایک کام والی عورت کا انتظام کر کے گیا۔ حج شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ پاک کی وحدانیت اور بڑائی کی گواہی دے رہا تھا۔ ان آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تب میں بولا، اے اللہ، حلیمہ بہت گناہ گار عورت ہے۔ اس نے تیری متعین کردہ حدود کو توڑا ہے، مگر تو رحیم و کریم ہے، اسے معاف کر دے۔ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، شامی۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو لوگوں کے ہجوم میں حلیمہ نظر آئی۔ وہ حج میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے۔ میں جلدی سے اس کی جانب گیا، لیکن وہ مصروف تھی، اللہم لبیک پکار رہی تھی۔
میں اس کی جانب گیا مگر وہ تب تک میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ حلیمہ نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ خیر، میں اس سے جب ملوں گا پوچھ لوں گا۔ لیکن میں اور مناہل جتنے دن بھی وہاں رہے ہمیں حلیمہ پھر نظر نہیں آئی۔ یہاں تک کہ ہم واپس اپنے گاؤں پہنچ چکے تھے۔ سارا راستہ مجھے یہ بات پریشان کیے ہوئے تھی، اس لیے میں جیسے ہی گھر پہنچا فریش ہوا تو گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ حلیمہ کے گھر کی طرف تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اس کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں ابھی سوچ میں ہی گم تھا کہ میرے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ میں بولا، انکل جی، حلیمہ ابھی تک حج سے واپس نہیں آئی کیا؟ وہ انکل میری بات سن کر ہنس دیے اور بولے، برخوردار، اچھا مذاق کر لیتے ہو۔ تم جانتے بھی ہو حلیمہ جیسی بد کردار عورتوں کو اللہ اپنے گھر بلانا پسند نہیں کرتا۔ وہ عمر بھر حج پر جانے کے لیے پیسے جوڑتے ارمان دل پر لے کر مر گئی۔ میں بولا، مر گئی؟ وہ انکل بولے، حلیمہ تم لوگوں کے جانے کے 2 دن بعد ہی مر گئی تھی۔ گھر کی چابیاں چھوڑ کر گئی ہے۔ میں وہی زمین پر ڈھیر ہو گیا اور بولا، اگر حلیمہ مر گئی تو حج پر کون تھا؟ میں جلدی سے اس کے گھر میں داخل ہوا۔ ایک مالکن کے بغیر گھر اداس پڑا تھا۔ میں جلدی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک صندوق پر نظر پڑی۔ میں نے وہ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ڈائری پڑی تھی۔ وہ میں نے کھول کر پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ میرے لیے ہی لکھی گئی تھی۔ اس پر لکھا تھا، شامی، میں نے آج تک کسی کو اپنی اصلیت بتانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں صرف تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیونکہ میرا بھی ایک بھائی تھا جو بالکل تمہاری عمر کا تھا اور تم جیسا لگتا تھا۔ زندگی بھر تم میں اپنا چھوٹا بھائی نظر آیا۔ شامی، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک گناہ کیا تھا اور وہ تھا گھر سے بھاگ کر ساجد سے نکاح کرنا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا۔ میں نے اس سے بہت محبت کی مگر اس کا دل مجھ سے بھر چکا تھا۔ وہ مجھے طلاق نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس طرح دونوں گاؤں کے لوگ مل کر اسے سزا دیتے۔ اس لیے اس نے اتنا گھناؤنا کام کیا اور وہ مجھے بدنام کر دیا، مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ جب وہ گھر آیا تو میں سوچ رہی تھی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ساجد نے مجھے کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے زندگی سے منہ موڑ لیا مگر تب اللہ نے میرے لیے مدد بھیجی۔ مجھے گاؤں سے دور ایک جگہ پر ٹیچر کی نوکری لگی تھی۔ کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی، اب میں ہر روز تیار ہو کر گھر سے نکلتی تو لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ وہ ساجد نے میرا وجود چھنی چھنی کر دیا تھا۔ شامی، میں بد کردار نہیں ہوں مگر مجھے یہ دبا لگ چکا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں۔ چل بسوں گی، اس لیے سوچا کہ تم میرے پیسوں سے حج کر آؤ تاکہ میری بے سکون روح کو قرار آ جائے۔ میں حلیمہ کا خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یا اللہ، ہم گاؤں والوں نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ ہم نے کسی بے گناہ کے ساتھ کیا کیا، مگر یہ سوچ کر دل کو ذرا آسرا ہوا کہ اللہ نے اسے اپنے ہاں سے بہترین اجر عطا کر دیا۔ میں نے اپنے سب گاؤں والوں کو جمع کر کے حلیمہ کا قصہ سنایا تو لوگ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سب باری باری اس کی قبر پر جا کے اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ حلیمہ جس کا کوئی نام بھی لینا پسند نہیں کرتا تھا، آج ہر گھر کا موضوع بن چکی تھی۔ ہر فرد انفرادی طور پر اس کی بخشش کی دعا اپنے اپنے گھروں میں کروا رہا تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں نے اس کا نام حلیمہ رکھ دیا۔ دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بنا تحقیق کیے کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ گناہ کی سزا اور جزا دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔
پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر الزام تراشی کر کے اس کو دنیا میں سزا دینے والے؟ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔